بزام خیش ایک شیخ الحدیث اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والا وہ لاہور کا عبداللطیف قبلہ استاد گرامی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اسے کہا اے کافرہ، میں نے اسے کہا اے کافرہ۔ مجھے دو آدمی ملے، ایک مولانا نبی کا داماد اس کا نام ظفر، وہ مجھے ملنے آیا، میں نے کہا مجھے نہ مل دفاع ہو جا پر، مجھے نہ مل دفاع ہو جا پر۔ ویسے شاگرد ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اپنے استاذ کو زبردستی کافر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے۔ اس نے جو آیا کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا تو وہ بھی غلط، اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ کیا وہ بھی غلط۔ قرآن مقدس میں اللہ احکم الحاکمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کسی فاسق کی خبر پہنچے فتبینوا، اس کی تبیین کرو۔ اس نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فاسق کہا ہے۔ حضرت حافظ الحدیث کے مسلک کا تحفظ آپ جیسے تتورے کریں گے؟ میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا نہیں، تم جیسے کتورے کریں گے۔ تو میں قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا پوتا شاگرد ہوں، تو میں اپنے استاد گرامی کی طرف سے یہ چیلنج قبول کر رہا ہوں، اور جو تو نے گفتگو کی ہے، جو تو نے کہا ہے، جو کہا ہے، یہ تو نے ثابت کرنا ہے، اور جو مفتی صاحب نے کہا ہے وہ میں ثابت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی احباب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت بکرامت رکھے۔ معزز ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ اکتوبر 2021 میں مرکز اہل سنت، مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام شاہ جلال الدین ریسرچ سینٹر میں تحفظ مسلک حافظ الحدیث کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے فضلائے بھکی شریف اور تلامذہ حضور حافظ الحدیث جلال الملت والدین جنید زماں امام العصر پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کو مدعو کیا، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام جلوگر ہوئے، اور انہوں نے آ کر قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ان کی مسلکی خدمات کو اور خدمات دینیا کو خراج تحسین پیش کی، جن میں شیخ الفقہ مفتی اعظم بھکی شریف، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی حافظ محمد کریم بخش جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، اور شیخ الحدیث مفتی با کردار استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی عبداللطیف جلالی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ لاہور، حالیہ شیخ الحدیث جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالہ، اور انہی کے ساتھ استاذ العلماء مفتی با کردار حضرت مولانا پیر مفتی غلام قادر صدیقی جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، اور دیگر علماء کرام شیخ الحدیث جلوگر ہوئے، جنہوں نے فتوی بریلی شریف کی تصدیق و تائید بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ استانہ عالیہ مقدسہ بھکی شریف کے سجادہ نشین پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب سے مطالبہ بھی کیا کہ آپ اس فتویٰ کی تائید و تصدیق کریں یا تردید کریں، بصورت دیگر پھر آپ کے لحاظ سے بھی ہمیں اپنا موقف اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کی تردید کرتے ہیں تو پھر جو اس فتویٰ میں عرفان شاہ، محفوظ شاہ اور ان کے جو متبعین ہیں، مؤیدین ہیں، ان کے لحاظ سے جو حکم صادر کیا گیا ہے وہ آپ پہ بھی لاگو ہوگا۔ اس کنونشن کے انعقاد کے کچھ دن ہی بعد پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب نے خود اور جو ان کے مریدین ہیں انہوں نے ایک کمپین چلائی، اور ان آنے والے علماء کرام شیخ الحدیث فضلائے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں سے جن تک ان کی رسائی ہو سکتی تھی ان تک رسائی حاصل کی، اور ان پہ پریشر ڈالا، ان سے بیان دلوائے، اور انہیں کہا کہ جی آپ اس کی تردید کریں کہ ہم نے وہ اعلامیہ پڑھا بھی نہیں تھا، اور پھر جو ہمارے حسین ہیں ان کو کل عدم سمجھا جائے، اور جن تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی اور جن پر وہ اپنا پریشر نہیں ڈال سکتے تھے، ان کے لحاظ سے انہوں نے زبان تان دراز کی، ان کی کردار کشی کرتے ہوئے ان کے لحاظ سے غیر مہذبانہ
اور اخلاق سے گری ہوئی اور بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا ایک سلسلہ شروع کیا. میری نظر سے بھی ایک کلپ گزرا جو کہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کا مرید خاص ہے اور ظفر قمی گروپ سے اس کا تعلق ہے, جامعہ اسلام آباد میں وہ مدرس ہے. جب میں نے اس شخص کی گفتگو سنی تو انتہائی غیر مہذبانہ اور بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے اس نے مفتی با کردار شیخ الحدیث استاذ العلماء استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی عبداللطیف جلالی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ کے لحاظ سے گفتگو کی. میری نظر سے ایک کلپ گزرا جس میں بزام خیش ایک شیخ الحدیث اور اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والا وہ لاہور کا عبداللطیف قبلہ استاد گرامی آبشار علم و حکمت ظفر اہل سنت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب پرنسپل و شیخ الحدیث جامعہ اسلام آباد کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے, میں نے اسے کہا اے کافرہ, یہ کہہ کر کے وہ بڑا فخر محسوس کر رہا تھا. مفتی کہلوانے والا, شیخ الحدیث کہلوانے والا محض ایک خبر فاسد پر قبلہ استاد گرامی کے بارے میں یہ حکم لگا رہا ہے. میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا کہ ایسا جھوٹا آدمی, ایسا کذاب, وہ کس منہ سے حدیث پڑھاتا ہوگا. عبداللطیف میں کیا بات کروں تیری, کیا سمجھاؤں تجھے, تو اس عمر میں ارذل عمر کو پہنچ گیا ہے اور یہاں تک تیری بدبختی پہنچ گئی کہ ایک مسلمان کو تو کافر کہہ رہا. اب اس کی گفتگو میں اس نے کیا کچھ کہا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف اور صرف آپ کے سامنے اس موصوف کا مبلغ علم, علمی قابلیت صلاحیت کا لیول کیا ہے, اگرچہ اس کے نام کے ساتھ مفتی ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی دم بھی لگی ہوئی تھی, مگر جب آپ اس کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ایسے لوگ بھی معاشرے میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانے لگے اور ان کے نام کے ساتھ اگر پی ایچ ڈی سکالر کی دم لگنا شروع ہو گئی تو پھر عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس موصوف نے سر گفتگو قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات سے آیا کریمہ تلاوت کی. جب اس کا ترجمہ کیا تو ترجمہ غلط, اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی اور اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا وہ بھی غلط. اور جس بنیاد پر اس موصوف نے استاذ الاساتذہ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عبداللطیف جلالی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف زبان درازی کی اور بازاری زبان استعمال کی, وہ کیا تھی جس کی بنیاد پر وہ یہ لغویات بک رہا تھا؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ اصل میں اس کنونشن کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد عبداللطیف جلالی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ نے قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کی ذات کے لحاظ سے یہ فرمایا تھا کہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا وجود اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور انہیں خراج تحسین پیش کی اور پھر اہل سنت و جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کی قیادت میں, اور جو یہ عقائد کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کا دست و بازو بنے. قبلہ مفتی محمد عبداللطیف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ فرمایا کہ ایک شخص اس ظفر قمی کا نام لے کر فرمایا کہ ایک جنازے میں وہ مجھے ملا تو میں نے اس کو کہا کہ دفع ہو جا, میں نے اسے سلام نہیں لیا. اب مفتی صاحب نے یہ لفظ بولے تھے کہ دفع ہو جا, مگر یہ موصوف کسی نے کہا کہ نہیں جی میرے استاذ کو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ او کافرہ دفع ہو جا. اب کافر کے لفظ مفتی صاحب نے بولے نہیں تھے, یہ موصوف اپنی طرف سے اپنی زبان سے اپنے استاذ کو کافر کہہ رہا تھا. ویسے شاگرد ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اپنے استاذ کو زبردستی کافر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بالآخر اس کو کافر ثابت کرے. ناظرین اکرام, سب سے پہلے آپ قبلہ مفتی محمد عبداللطیف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا وہ کلپ سماعت فرمائے. اصل میں مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں دو جنازوں کا حوالہ پیش کیا. ایک میں کہا کہ یہ ظفر قمی میرے سے سلام لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ دفع ہو جا اور میں نے اسے سلام نہیں لیا. اور ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے سے آیا سلام لینے کے لیے تو میں نے اس کو بولا کہ او کافرہ دفع ہو جا. ظفر قمی کو کافر نہیں کہا مفتی صاحب نے, دفع ہو جا یہ کہا ہے. ذرا سماعت کیجئے, اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. مجھے دو آدمی ملے, ایک مولانا نبی کا داماد اس کا نام ظفر, ایک جنازے مولانا طالب صاحب کا جنازہ تھا. وہ ان فتنوں سے یا فتنے رہنے سے بچ رہے, صحیح عقیدہ اپنا قبر میں لے گئے. اس کے جنازے میں میں بھی تھا, جناب خالد صاحب بھی تھے. وہ مجھے ملنے آیا, میں نے کہا مجھے نہ مل دفع ہو جا, پر میرا مسئلہ کچھ ہے. ایک آدمی پرسوں عثمانی صاحب کے جنازے پر
दाऊद साहब भी आ गए, मैं पहले बैठा हुआ था, उन्होंने फरमाया जनाजा तू पढ़ा, जनाजा आप पढ़ाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है जनाजा आप पढ़ाएं। उस मजमे में एक बदतरीन आदमी आ गया मुझे मेरे सामने, तो मैंने उसको कहा और काफरा पर दफा होगा। जी नाज़रीन किराम, आपने समात किया है। अब देखिए ज़रा इस मौसूफ का हाल क्या है। इल्मी काबिलियत सलाहियत का लेवल चेक कीजिए, इसका मबलग इल्म चेक कीजिए कि जो इसने सर गुफ्तगू आया करीमा तिलावत की, अल्लाह ताला की ज़ात की करनी ऐसी हुई कि ये मौसूफ खुद ही उस आया करीमा का मिस्ताक बन गया। और फिर सितम बलाए सितम तो ये है कि इसने जो आया करीमा तिलावत की उसका तर्जमा किया तो वो भी गलत, और एक हदीस मुबारका पढ़ी उसका तर्जमा किया वो भी गलत। अंदाजा लगाइए, ये शख्स मुफ्ती भी है, ये PhD डॉक्टर भी है, और एक जामिया का शोबा दर्स निज़ामी का मुदर्रिस भी है। जरा समात कीजिए इसकी कहानी इसी की जुबानी। आया करीमा भी जो इसने तिलावत की है समात कीजिए, और जो इसने तर्जमा किया है जरा वो भी समात कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास किसी फासिक की खबर पहुंचे फतबय्यनु, उसकी तबयीन करो। जी नाज़रीन किराम, आपने समात किया। जब मुझे इसकी ये गुफ्तगू सुनने का इत्तेफाक हुआ तो जो ही इसने ये तर्जमा किया इस आया करीमा का, तो मैंने फ़ौरन ये क्लिप डाउनलोड करवाया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसने ये क्लिप डिलीट करना है, और ऐसा हुआ। दूसरे दिन इसने वो क्लिप डिलीट कर दिया। मैंने इससे रब्ता किया कि जी वो क्लिप क्यों डिलीट किया गया, तो इसने कहा कि असल में हम उसमें मुफ्ती साहब का यानी मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया का उसमें क्लिप ऐड करना चाहते हैं, तो हम दोबारा उसको अपलोड कर देंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ाकत जलाली साहब। अच्छा हजरत, आपकी ना वो वीडियो नहीं मिल पा रही थी, 2-3 दिन पहले आई थी आपकी ना, मुफ्ती अपना अब्दुल लतीफ़ जलाली साहब के हवाला से ना। जी आप कौन? जी मैं मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली अर्ज कर रहा हूँ। जी शायद साहब वो मिल जाती है, बस उसमें वो सिर्फ क्लिप ऐड करना था जिसमें मुफ्ती साहब वो फरमा रहे थे। अच्छा। मगर आज के दिन तक वो दोबारा क्लिप अपलोड नहीं हुआ और होगा भी नहीं, और इसी भी यही यकीन था कि चूंकि मैंने डिलीट कर दिया है तो अब जो मेरी गुफ्तगू है वो तो किसी के पास पहुंची नहीं है, मगर ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। खैर, आया करीमा इसने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। तर्जमा क्या करता है, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास किसी फासिक की खबर पहुंचे, जब तुम्हारे पास किसी फासिक की खबर पहुंचे फतबय्यनु, तो उसकी तबयीन करो। मगर असल तर्जमा क्या है, ये कंजुल ईमान शरीफ सूरह हुजरात रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फरमाता है, ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो। अगर कोई फासिक कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा ना दे बैठो फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। ये तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ में सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी कुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ ने फरमाया। और इसने तर्जमा किया क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास किसी फासिक की खबर पहुंचे तो उसकी तबयीन करो, उसकी तहकीक करो। और कंजुल ईमान में इस आया करीमा का तर्जमा क्या किया गया कि जिस शख्स को जा का पता नहीं है और इसमें फ़ैल कौन है, कुम ज़मीर किस तरफ राजे है, और इस कुम ज़मीर का मर्जे कौन लोग हैं, वो जो फ़ैल खबर लाने वाला है उसको मफूल ठहरा रहा है। और फिर ये आया करीमा जिस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में नाजिल हुई है, अगर इसकी गुफ्तगू को बनज़र अमीक देखा जाए तो माज़अल्लाह इसने एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फासिक कहा है, जबकि तफसीर कबीर के अंदर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमह ने क्या लिखा है, हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं तो उनको कोई भी माज़अल्लाह फासिक ना कहे। मगर इस मौसूफ ने क्या कहा, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास किसी फासिक की खबर पहुंचे, हालांकि यहां तो ये है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए
اس جاہل مطلق شخص کو اتنا پتہ نہیں ہے گفتگو یہ کس ہستی کے خلاف کر رہا تھا کہ جس ہستی نے اپنی عمر گزار دی دین متین کی خدمت کرتے ہوئے درس و تدریس میں، جنہوں نے ہزاروں ہزار علماء کرام مفتیان کرام تیار کیے ہیں، جن کے تلامذہ آج ملک کے طول و عرض میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں اور غلبہ اسلام کی خاطر اور دین متین کی ترویج و اشاعت کی خاطر کام کر رہے ہیں، اور یہ موصوف محض ایک ایسی خبر اس نے خود تحقیق نہیں کی، تو پھر حال یہی ہوتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس آیہ کریمہ کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا نا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں اس پر ندامت ہو۔ ارے اے جاہل مطلق شخص، یہ ہے وہ ندامت جو آج تمہیں اٹھانا پڑ رہی ہے۔ کاش کی گفتگو پہلے تو سنتا، بار بار سنتا، اور پھر تو قبلہ مفتی محمد عبداللطیف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ سے خود رابطہ کرتا، ان سے پوچھتا حضور یہ بات آپ نے کی ہے، اگر کی ہے تو کس پس منظر میں کی ہے؟ مگر اس نے گھر ہی بیٹھ کر کہا کہ یہ دیکھے، چونکہ قبلہ مفتی صاحب نے قبلہ امام جلالی زیدی شرف ہو کی حمایت کی ہے، تو پھر اپنا جو ذاتی تعصب بغض ہے وہ تو ایسے ہی نکلے گا کہ بازاری زبان استعمال کرو اور ان کی کردار کشی کرو۔ خیر، اس موصوف نے، اس جاہل مطلق نے آگے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے ذرا وہ بھی سماعت کیجئے، اور اس نے اس کا ترجمہ کیا وہ بھی سماعت کیجئے، اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال والا رجعت عليه، کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہے تو وہ کفر واپس لوٹ کر اس پر آتا ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا بڑی ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ، اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال والا رجعت عليه، اور اس نے جو اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہے تو وہ کفر واپس لوٹ کر اس پر آتا ہے، یہ اس نے ترجمہ کیا۔ اصل میں ترجمہ کیا ہے؟ اذا قال رجل لاخیہ یا کافر، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، فقد باء بها احدهما، ان دونوں میں سے ایک ہوگا، فان کان کما قال، یا قائل کا کہنا درست ہوگا، والا رجعت علیہ، یا وہ تکفیر اس کہنے والے پر لوٹے گی۔ اس کو میں اپنے مفہوم میں اور آسان الفاظ میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، اور جس کو کہا گیا ہے اس کی زندگی میں، اس کے قول فعل میں، اس کی کسی عمل سے ایسا کوئی کلمہ کفر سرزد نہیں ہوا، پھر وہ کہنے والا کافر ہوگا، اور اگر اس کے عمل سے، اس کی قول فعل سے ایسا کوئی کلمہ کفریہ سرزد ہوا جس کے لحاظ سے اس پر حکم کفر بنتا ہے، پھر وہ جس کو کہا گیا ہے وہی کافر ہوگا، کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ مگر اس نے کیا کہا کہ جب کسی کو کافر کہا جائے تو وہ کفر اس کہنے والے پر لوٹے گا۔ پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے دیابنا دھرم کے جو 4 بڑے سرغنوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ اشرف تھانوی ہو، قاسم نانوتوی ہو، خلیل امبیٹوی ہو یا رشید گنگوئی ہو، کیا یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے؟ کیا ان کے حواری، ان کے ماننے والے ان کو مسلمان اب بھی نہیں کہتے؟ وہ تو آج بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، مگر سید اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے جو ان پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا، تو اگر اس موصوف کی گفتگو کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، جو یہ ترجمہ اس حدیث کا کر رہا ہے اس کو مان لیا جائے، پھر اس کا تو معاذاللہ مطلب یہ بنتا ہے کہ سید اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے جو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ کفر ان کی طرف لوٹ کر کے آ گیا ہے۔ نہیں، جس طرح کہ ترمذی شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان بھائی کو اگر کوئی کافر کہے تو وہ کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹ کر کے آئے گا۔ بلا وجہ شرعی کسی کو کافر کہے گا، اگر کوئی شرعی وجہ ہے پھر کسی کو کہا ہے تو پھر کفر اس کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے گا، بلکہ اسی پر ہی حکم ہوگا کہ جس کو کہا گیا ہے۔ اب یہ اس کی جو علمی قابلیت و صلاحیت تھی، علمی لیول تھا، مبلغ علم تھا، اس کا یہ ایک مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کیا ہے۔ اب میں اس موصوف کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، قصور اس شخص کا ہے کہ جس شخص نے ان کے 8-9 سال ضائع کیے۔ وہ ظفر قمی جو کبھی خمینی کی قبر پر جا کر وہاں جا کر فاتحہ پڑھتا ہے اور خمینی کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور کبھی تفضیلیوں کی گود میں جا کر ریاض شائن کمپنی کے پاس جا کر اس کے بھائی کی تعزیت کرتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے، اگر اس نے فکر رضا پر کام کیا ہوتا اور ان نوجوانوں کی علمی لحاظ سے تربیت اچھی کی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔
اور پھر یہ موصوف، یہ جاہل مطلق شخص استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عبداللطیف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے لحاظ سے جو بازاری زبان استعمال کر رہا تھا، اب جو کچھ اس نے کہا میں وہ ہو بہو اس کی گفتگو اس پر ہی چسپاں کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جی حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ذات کے مسلک کا تحفظ اور دفاع آپ جیسے دتورے کریں گے، یعنی مفتی صاحب کو یہ مخاطب کر رہا تھا۔ حضرت حافظ الحدیث کے مسلک کا تحفظ آپ جیسے دتورے کریں گے؟ تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا نہیں قبلہ مفتی صاحب بقول تمہارے نہیں کر سکتے، بلکہ تم جیسے کتورے کریں گے جن کو جا صیغے کا پتہ نہیں ہے، جن کو حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، تم جیسے کتورے کریں گے اور تم جیسے کتوروں کو پالنے والے کریں گے۔ مفتی صاحب نہیں کر سکتے بقول تمہارے۔ اور پھر مفتی صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جی تمہارے جنازے کا کیا بنے گا؟ جو تو نے کہا نا ایک کافرہ، ایک عالم دین کی توہین کی، اعلانیہ فسق کیا، تیرے پیچھے تو نماز جائز نہیں، تو مر گیا تو تیرے جنازے کا کیا حکم ہوگا؟ اور تم کس منہ سے حدیث پڑھواتے ہوگے؟ اسی شیخ الحدیث جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھتا ہے، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ کس منہ سے حدیث پڑھاتا ہوگا۔ اب اتنا پتہ نہیں منہ سے پڑھاتے ہوں گے یا پڑھواتے ہوں گے، اتنی عقل اور مت ماری گئی کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے، بول کیا رہا ہوں۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ جی تمہارے جنازے کا کیا بنے گا، جو تمہارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، جو جمعہ پڑھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تیرے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ تیرے پیچھے وہ جمعہ جو لوگ پڑھتے ہیں بیچارے ان کا کیا حکم ہے؟ تو بیٹے رفاقت، یہ ساری چیزیں آپ اپنے لحاظ سے ذرا خلوت میں بیٹھ کر گریبان میں جا کر یہ تصور کیجئے گا کہ ایک عالم ربانی، ایک شیخ الحدیث، ایک سچے سچے سنی اور عالم دین کے بارے میں تو نے جو زبان تان دراز کی ہے اور لغویات اور بکواسات کی ہیں، اب تیرے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں ان کی جمعوں کا کیا بنے گا، اور مرنے کے بعد تیرے جنازے کا کیا بنے گا؟ اور پھر جو تیرے استاد نے ابشار علم و حکمت نے اور پھر ظفر اہل سنت نے، وہ ظفر اہل سنت ہے یا ظفر رفضیت و تفضیلیت ہے، یہ تو بعد میں ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور کریں گے ہم جو کام کیا ہے، اور اس وجہ سے تم چنے آ گئے ہو اور ان کی چمک دمک کو دیکھ کر تجھے عزت تو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، ان بزرگوں کے فیض یافتگان کے آج اس کام کو دیکھ کے، آج ان کی اس چمک دمک کو دیکھ کے تو چندھیا گیا ہے، تیری آنکھیں چندھیا گئی ہیں اور تو بکھلا گیا اور کفر نہیں۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ خمینی کی قبر پہ جا کر اس کو خراج تحسین پیش کرنا اور تفضیلیوں کی جا کر گود میں بیٹھنا، اگر یہ چمک دمک ہے تو اللہ ہمیں ایسی چمک دمک سے پناہ دے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی چمک۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ کوئی ایک بھی ہمارا ہاتھ نہ چومے، کوئی ایک بھی ہمیں پروگرام محفل پر نہ بلائے، ہمیں یہ چیز گوارا ہے، مگر ہم کسی رفضی تفضیلی کی گود میں جا کر نہیں بیٹھیں گے۔ اور مفتی صاحب کے بارے میں جو تو نے گفتگو کی ہے، اب یہ گفتگو تیرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ تو نے اپنا کلپ کیوں ڈیلیٹ کیا؟ اگر تجھے اپنی گفتگو پہ اتنا ہی زوم تھا تو اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا ہے؟ مگر کیا جو تو نے کلپ ڈیلیٹ کر دیا تو وہ سارا جو تو نے ایک عالم ربانی پر بہتان بازی، الزام تراشی اور ان کی کردار کشی کی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور پھر جو تو نے آخر میں مفتی با کردار استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عبداللطیف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے لحاظ سے کہا جی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں وہاں لاہور آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے مناظرے کا چیلنج کر، میرے سامنے بیٹھ، ساتھ یہ بھی عرض کر دوں تو جہاں بلائے میں وہاں آتا ہوں، تو بلا۔ تو میں قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا پوتا شاگرد ہوں، ایک رشتے کے لحاظ سے شمشیر حضور کنز العلماء حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف ہوں۔ یہ قبلہ مفتی محمد عبداللطیف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے شاگرد ہیں، اور بندہ نچیز قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف کا شاگرد ہے۔ تو میرے وہ دادا استاد بنتے ہیں، تو میں اپنے استادی گرامی کی طرف سے یہ چیلنج قبول کر رہا ہوں، اور جو تو نے گفتگو کی ہے، جو تو نے کہا ہے، جو کہا ہے، یہ تو نے ثابت کرنا ہے، اور جو مفتی صاحب نے کہا ہے وہ میں ثابت کروں گا۔ اور تو کہہ رہا تھا کہ جی میں لاہور آنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں رفاقت بیٹے، تو نہیں آئے گا، اسٹامپ پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، تو نہیں آئے گا، اور تیرا بڑا بھی نہیں آئے گا، اور نہیں آئے وہ مناظرہ لودرا ہو عرفان شاہ سے پوچھو وہاں کہاں چھپا، مگر اب ہم انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے بہت جلد جامعہ اسلام آباد آئیں گے اور تمہارے سے گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں
जामिया नईमिया के वो फुजला, वो उलमा इकराम और जामिया मदीनतुल इल्म गुजरावाला के वो उलमा इकराम, वो फुजला जिन्होंने किबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ जलाली नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया है और बिलमुशाफ़ा पढ़ा है, उन तमाम तर उलमा इकराम को मुखातिब करके ये कहना चाहूँगा कि इस कतूरे को पकड़ो जहाँ भी ये मिलता है और इससे पूछो कि उस्ताद गिरामी के लिहाज से तूने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो साबित करो, वगरना अलानिया मुआफ़ी मांगो, तौबा और रजू करो। और फिर साथ ही साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जामिया इस्लामाबाद पहुँचेंगे और रावलपिंडी इस्लामाबाद की गर्दोनवा में जो जामिया नेमिया के फजला उलमा इकराम या जामिया मदीनतुल इल्म गुजरावाला के उलमा इकराम फजला इकराम जिन्होंने किबला मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया से पढ़ा है, बिलमुशाफ़ा शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया है, उनको भी मैं दावत पेश कर रहा हूँ कि आप भी उस दिन वहाँ पहुँचे और इंशाअल्लाह हमारी इनसे गुफ्तगू होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं ये यहाँ जिक्र करता चलूँ, गुफ्तगू हमारी इस कतूरे से नहीं होगी, इस जहल मुतलक शख्स से नहीं होगी, बल्कि इसके उस उस्ताद से जिसने इसको तैयार किया है, वो ज़फ़र कुम्मी, उससे गुफ्तगू होगी और उससे मुनाजरा होगा। और चूँकि साथ ये भी वहाँ ही होता है तो इससे भी बातचीत हो जाएगी, मगर गुफ्तगू मुस्तकिल जो होगी वो ज़फ़र कुम्मी से होगी और इंशाअल्लाह हम वहाँ आने का ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। अल्लाह ताला की बरगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इहक़ाक़ हक़, इब्ताल बातिल और उलमाए रब्बानियीन की इज़्ज़त व तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें शख्सियत परस्ती और अक़ीदत से बढ़कर अपने अक़ीदे की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, दिफ़ा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। जब तक भी ज़िंदा रहना है, हक़ कौल ज़ुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ़, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।